صرف ایک ہفتے کے دوران ہفتہ وار بنیادوں پر ٹماٹر 22% سے زیادہ مہنگا ہوا ہے، گندم کا آٹا تقریباً 5% مہنگا ہوا، سالانہ بنیادوں پر گندم کا آٹا 57% سے زائد، جبکہ پیٹرول 64 اور ڈیزل 61% تک مہنگا ہوا ہے، اور تازہ دودھ، چینی، آلو اور دہی بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ اور جناب، سستی ہونے والی چیزیں بھی تو ہیں، اور جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں ان میں روپیہ ہے یا پھر عوام کی جان، مال اور عزت ہے، جس کی اب کوئی یہاں پہ قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں نا کہ پولیس، سیکیورٹی اہلکاروں اور FIA جیسی ایجنسیوں کے ہاتھوں عوام پر تشدد اور بدتمیزی کی ویڈیوز وہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب پنجاب میں یہ پیرا فورس اس کا نیا تماشا بنا دیا گیا ہے، جہاں پہ تجاوزات کے نام پر عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں کراچی کے صدر بازار میں یہ سونے کی ایک دکان میں FIA کے ریڈ کے دوران دکاندار پر تشدد اور ان سے بدتمیزی کی ویڈیو جو ہے وہ ایک وائرل ہوئی، اور وہاں پر FIA کے اہلکار نے بیٹوں کے سامنے والد کو تھپڑ جڑ دیا، جس سے وہاں پر موجود بیٹوں نے احتجاج کیا، ظاہر ہے تو پھر پوری مارکیٹ ان کی حمایت میں اکٹھی ہو گئی، اور اب FIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، انہوں نے نوٹس لے کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، مگر اس انکوائری کا جو حشر ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ خیر، ابھی تو عوام پر اصل بوم وہ یہ بجٹ میں گرائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ IMF کو آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، جبکہ IMF کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بھی بند کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ 860 ارب روپے کے ان اضافی ٹیکس اور پیٹرولیم پر سبسڈی ختم کرنے کے بعد پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس کا آپ اندازہ پھر بڑی اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ پھر پاکستان میں صرف سانس لینے کے لیے یہ آلودہ ہوا ہی آسانی سے میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہر چیز ہی وہ عوام اور مڈل کلاس کی پہنچ سے بالکل ہی باہر ہو چکی ہے نا۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ کل پاکستان میں یہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ویسے پاکستان میں چاند دیکھنا نا یہ بھی ایک مشن ہی ہے۔ جب تک چاند نظر نہ آئے میڈیا کی توجہ رویت ہلال کمیٹی اور علماء کرام کی جانب بھی مبذول رہتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی یہ 3 گھنٹے تک عوام کو انتظار میں مبتلا رکھ کر عوام کو چاند نظر آنے یا نہ آنے کی خبر سناتی ہے۔ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ہم رویت ہلال کا کوئی میکانزم بنانے سے قاصر ہیں، جبکہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کا جو تماشا ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کا کرم ہوا کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ اس سال عید الاضحیٰ منانے کا امکان ہے، بلکہ سعودی عرب میں بھی پاکستان کے ساتھ ہی عید منائی جائے گی۔ لیکن اس عید پر غریب اور جو مڈل کلاس ہے نا وہ تو صرف وہ شاپرز اٹھا کر عمرہ کے گھروں سے گوشت وصول کرنے کے مشن پر ہی نکلیں گے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت جو جانوروں کی قیمتوں کا حال ہے جو بتایا جا رہا ہے اسے سن کر تو لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا۔ سنا ہے کہ ایک اوسط سائز کا بکرا بھی کوئی یہ 1.5 لاکھ روپے تک کا مل رہا ہے، جبکہ ایک اوسط گائے کی قیمت بھی وہ 3 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اچھا، پھر ٹرانسپورٹیشن اور کسائی کے اخراجات وہ اس کے علاوہ ہیں، اور اگر اجتماعی قربانی کی طرف بھی جائیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فی حصہ وہ 35 سے کوئی 45 ہزار روپے کے درمیان ہے، لہٰذا قربانی کا یہ فریضہ وہ لگتا ہے کہ اب صرف امیر لوگوں کے بس کی ہی بات ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ توفیق عنایت کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے امیر اس نعمت سے آپ دیکھیں کہ محروم رہ جاتے ہیں، اور بہت سے غریب اپنی سال بھر کی جمع پونجی سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے دیتے ہیں۔